میں وقت سے پہلے ہی جوان ہو چکی تھی۔ میری عمر ویسے تو 19 سال تھی، لیکن دیکھنے میں 24 سال کی جوان عورت لگتی تھی۔ ان سب میں میرے چچا کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا۔ سب سو جاتے تو چچا مجھے کچن میں بلا کر آدھا گھنٹہ مجھے مالش کرنا سکھاتے۔ یہ سب کرتے ہوئے کافی مہینے گزر چکے تھے۔ میرا جسم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ ایک رات چچا نے کہا کہ اب تمہیں مالش کے ساتھ اور بھی مزہ آئے گا۔ جیسے ہی چچا نے اپنی بڑی انگلی تھوڑی سی۔ میرا نام کلثوم ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ ہم لوگ کافی دولت مند ہیں اور زندگی کی تمام سہولیات ہمیں میسر ہیں، بلکہ ہمارے علاقے میں ہماری کافی عزت اور تھوڑی سی دہشت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ دہشت کیوں؟ خود میں نے اس لیے کہا کہ میرے بھائی اور چچا کے بیٹے، اس کے علاوہ ہمارے ایک پھپھو بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو ان کے بھی بیٹے ملا کر 12 جوان لڑکے تھے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر تندرست اور گبرو جوان۔ ہماری ایک بہت بڑی حویلی تھی جہاں ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور جب اس حویلی کے لڑکے ایک ساتھ 2-3 جیپوں میں بھر کر نکلتے تو ہماری نئی ان کو نظر آتی تھی اور سامنے پڑنے والے ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ یہ بھڑووں کا جھنڈ نہیں تھا، یہ ایک شیروں کا جھنڈ تھا، مگر یہ سب جواب تھا۔ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ہم یہاں سے کافی دور ایک گاؤں میں رہتے تھے اور کافی غریب زدہ تھے۔ یہ بات تب کی ہے جب ہم سب چھوٹے تھے اور کچھ بچے تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہی دنوں ہماری پھپھو کی بھی ان کے سسرال والوں نے کم جہیز لانے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا، اور وہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر آ چکے تھے۔ اماں اور چچی پہلے ہی اپنی آل اولاد کو روٹی پوری نہ ہونے کی فکر میں بالکل پریشان رہتی تھی۔ اب کے نند بھی 4 بچوں سمیت سر پر آ بیٹھے تھے۔ پھپھو کے شوہر شریف انسان تھے، مگر اپنی ماں کے آگے مجبور، جس کی لالچ ختم نہ ہوتی تھی۔ اب دونوں بھائی بھی بال بچوں والے تھے، تو کہاں سے بہن کے ساس کی فرمائشیں پوری کرتے؟ سو حالات کی مار سما کر بہن کو بھی اس کے بچوں سمیت پالنے لگے۔ دوسری جانب تنگی ہر روز بڑھتی جا رہی تھی، اور اب تو زمین پر جو قرضہ لیا تھا وہ بھی سود در سود بڑھ کر اتنا ہو گیا تھا کہ زمین بھی ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی تھی۔ گھر میں ہر وقت ٹینشن تھی۔ بچے سارے چھوٹے، زمین بھی چلی جاتی تو کیا کرتے؟ یہ سوال سوہان روح بنا ہوا تھا۔ سب سے کچھ نہ کچھ قرض بھی لے چکے تھے۔ اب صرف ایک گائے اور اس کی بچڑی تھی، جس کا دودھ بس اتنا ہی ہوتا کہ چائے وغیرہ بن جاتی اور بہت چھوٹے بچوں کو دے دیا جاتا۔ انہی دنوں کہیں جانا شروع کر دیا۔ 2 دن گھر نہ آتے۔ سب گھر والے ان کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے کہ آخر چاچو لوگ کہاں جاتے ہیں، مگر وہ کسی کو بھی کچھ نہ بتاتے۔ دن بدن ان کی یہ غیر موجودگی بڑھنے لگی تھی۔ وہ گھر آتے تو برا حال تھا، کپڑے میلے چکنے، بال دھول مٹی میں بھرے ہوئے اور ہاتھ پاؤں چھالے ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ نہ کھائے ہیں نہ کوئی مزدوری کر کے آ رہے ہیں۔ ایک تو گھر کے درندوں نے حالات، اور دوسرا چچا کے یہ روش، ان سب باتوں نے ابا کو بھی ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور ان سب حالات کا ایک ارادہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان میں سب سے بیشتر باتیں مجھے بڑے ہونے پر اماں اور چاچی پھپھو کی زبانی پتہ چلی تھی۔ اسی دوران جب چچا گھر سے طویل غیر حاضر تھے، بڑے زمیندار نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا اور زمین پر جو فصل تیار کھڑی تھی وہ بھی نہیں اتارنے دی۔ یہ سخت ناانصافی تھی۔ گھر میں سبھی خوف اور غصے کا شکار تھے۔ اب کیا ہوگا جیسا سوال کسی عرصے کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ اس رات چچا اچانک واپس آ گئے۔ وہ بھی اس طرح اچانک چلے جاتے تھے اور خود ہی کسی بھی دن واپس آ جاتے تھے، مگر آج تو بات ہی کچھ الگ تھی۔ حلیہ تو اب بھی ان کا ویسا ہی تھا جیسے اس طرح کی طویل غیر حاضری کے بعد ہوتا تھا، مگر اس بار ان کے ہاتھ میں ایک چمڑی کا تھیلا بھی تھا۔ گھر میں تو افراتفری اور مشکل کھڑی تھی۔ اس میں کسی نے اس چھڑی کے تھیلے پر
چمڑے کے تھیلے پر غور ہی نہ کیا۔ ابا سے جب چچا کو تمام صورتحال کا علم ہوا تو وہ اٹھے اور جس سولیے میں تھے اسی میں ابا کا ہاتھ پکڑ کے زمیندار کی حویلی کی طرف چل پڑے۔ گھر میں عورتیں سمجھی کہ لڑنے گئے ہیں اور کچھ دیر میں ہی پیچھے سے اماں اور وہ سارے گھر کے ان کے پیچھے لگ گئے، مگر وہاں حویلی کا تو منظر بھیانک لگ رہا تھا۔ زمیندار کا قرض سود سمیت اتار کر اس سے اپنی زمین چھڑا لی گئی۔ یہ معجزہ ہو گیا تھا۔ زمیندار بظاہر تو خوش دکھائی دیتا تھا کہ اس کی رقم مل گئی، مگر سب جانتے تھے کہ اس کے دل میں کتنا کینہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر جل رہا تھا کہ اتنی کم قیمت میں ہاتھ لگی زمین ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ ابا بھی حیران بیٹھے تھے۔ جب چچا نے اپنے چمڑے کے تھیلے سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر زمیندار کے سامنے رکھی تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ زمین کے کاغذ وہاں سے واپس لے کر اور قرض ادائیگی کی دستخط گواہوں کے سامنے لگائے گئے۔ اس کام کے لیے مسجد کے پیش امام اور اسکول ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلایا گیا۔ یوں ہماری زمینیں ہمیں واپس مل گئی، مگر زمیندار کی منافقت سے سبھی واقف تھے۔ اس لیے جب حیرت زدہ بالیاں پپھوں کے ساتھ چچا کی پیچھے وہاں سے پیر لے کر نکلے، اسکول ماسٹر صاحب نے ابا سے یہ کہا کہ مگر کچھ منہ کے اندر گیا نوالا تھا جو واپس نکل گیا ہے، اس پر زمیندار چپ نہیں بیٹھے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی کینہ اتفاقی کارروائی کرے گا۔ اس لیے میرا مشورہ تو ہے کہ تم لوگ بھی جوان ہو اور تمہارے بچے بھی چھوٹے ہیں، یہاں سے کہیں اور نکل جاؤ۔ شاید سب حیران پریشان ہو گئے اور گھر واپس آئے اور شکرانے کے نفل ادا کیے کہ اس ذلت رسوائی سے اللہ نے نکال دیا تھا، مگر سب کے وہی جنون میں یہ جس تھا کہ زمیندار سے ہم اپنی زمین واپس لے کر آئے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔